الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم قصيدہ بردہ شریف مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارک علیہ. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ہدایت عطا فرماتا ہے تو بڑے سے بڑا گناہ گار بھی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر پیش ہو جاتا ہے، کیونکہ ہدایت رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتی ہے. ہدایت کا سر چشمہ رب تعالیٰ کی ذات پاک ہے. اگر ان ہدایت یافتگان میں اگر ہم پوری فہرست پر نظر ڈالیں تو ایک شخص جن کا نام حبیب عجمی ہے، باہر کی آواز سے حضرت حبیب عجمی
ان کا تعلق اگر زندگی کا دیکھیں تو ان کی زندگی پہلے جو ہے وہ گناہوں سے بھرپور تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت عطا فرمائی تو پھر انہوں نے اللہ کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں پر توبہ کر کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا کی، بلکہ دیکھا جائے تو حبیب عجمی کا نام بھی بڑے بڑے لوگوں میں، بڑے بڑے اولیاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ پہلے کا وقت کچھ بدلا ہوا تھا، لیکن جب توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد ایک بزرگ سے جڑ گئے تو ان بزرگ نے پھر آپ کی تربیت کی۔ تربیت کرنے کا انداز دیکھیں کہ آپ نے جیب سے ایک تسبیح نکالی حضرت حسن بصری نے، اور تسبیح نکال کر حضرت حبیب عجمی کو دی، کہ حبیب بہت ساری زندگی گناہوں میں بسر ہو گئی، اب اس تسبیح کو لو اور صرف ایک ورد کرنا ہے، صبح و شام اللہ اللہ پڑھنا ہے اور کچھ بھی کام نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے بزرگ سے کہا کہ حضرت میرے بیوی بچے بھی ہیں، اگر میں اللہ اللہ پڑھتا رہوں گا تو پھر ان کو کھانا کون کھلائے گا، پھر ان کو نئے کپڑے کون پہنائے گا، پھر ان کا خیال کون کرے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال آ گیا، فرمانے لگے کہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ تو رازق نہیں، رازق ذات اللہ کی ہے، وہ کھلاتا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، تو نے صرف ایک کام کرنا ہے، اللہ اللہ پڑھنی ہے۔ اب کیا کیا؟ حضرت حبیب عجمی توبہ کرنے کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے، رات دن اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ اب کام پہ جا نہیں رہے تھے، 6 دن گزر گئے، بیوی بچے جو ہیں وہ روکی سوکی ادھر ادھر سے کر کر گزر بسر کرنے لگے۔ حضرت حسن بصری نے صرف ایک درس دیا کہ اللہ اللہ پڑھنا ہے، صرف اللہ کی یاد کرنی ہے۔ اب حضرت حبیب عجمی صرف اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، 6 دن گزر گئے، کیونکہ بیوی بچے اچھا کھاتے پیتے تھے، اب روکی سوکی کھانی پڑ رہی ہے، تو بیوی نے آ کر شکایت کی، حبیب ہم سے اب گزارا نہیں ہوتا، آپ جاؤ کہیں نوکری کرو، کام کرو، ہمارے لیے پیسے کما کر لاؤ، اب ہم سے یہ سوکھی روٹیاں نہیں کھائی جاتی۔ 6 دن گزر گئے، حضرت حبیب عجمی مصلی لیا، تسبیح تو پیر صاحب نے دے ہی دی تھی، جنگل کی طرف نکل گئے، کہا بیوی نے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، جنگل کی طرف گئے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، رات کافی ہو گئی، رات کو جب گھر لوٹے تو بیوی نے سوال کیا،
کیا کام کر کے آئے؟ کہ نوکری کر کر آیا ہوں۔ کہ کہاں ہے پیسے؟ کہ وہ جو میرا مالک ہے نا وہ بڑا کریم ہے، مجھے اس سے اجرت مانگنے میں حیا آ رہی تھی، شرم آ رہی تھی۔ اب پہلا دن گزر گیا ہے، گھر چھوڑ کر جنگل چلے گئے، جنگل میں عبادت میں وقت گزرا۔ بزرگ یہاں بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت میں رب بڑا کریم ہے۔ اگر رب پکڑنے پہ آئے نا تو زمین پر ایک تنخا نظر نہیں آئے گا، ہمیں تو چھوڑ دیں، زمین پر ایک تنخا نظر نہیں آئے گا اگر رب پکڑنے پر آ جائے۔ اور رب خود فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ جب میری رحمت آ جاتی ہے تو غضب دب جاتا ہے، رحمت بھاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ یاد آتا ہے، ایک شخص پکڑا گیا چوری کرتے ہوئے، قاضی کی عدالت میں کیس چلا، گواہ بھی پیش ہو گئے، مجرم نے اپنی غلطی مان بھی لی کہ یہ میں نے جرم کیا، چوری کی۔ اب اسلام کا قانون ہے کہ جب مجرم اپنی غلطی کو مان لے اور ثابت ہو جائے گواہوں کی موجودگی میں کہ اس نے چوری کی ہے تو پھر اس کا ہاتھ کٹتا ہے۔ اب قاضی نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹو، اس نے کہا چور نے کہ میرا ہاتھ نہ کاٹا جائے، مجھے حضرت عمر کے پاس لے جا، میں نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے، چوری تو کی ہے لیکن پہلی مرتبہ کی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں اور میرا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ قاضی جو تھے وہ حضرت عمر کی بارگاہ میں لے گئے، حضرت عمر کی بارگاہ میں اس چور کو پیش کیا گیا۔ قاضی نے کہا یا امیر المومنین، اس بندے نے چوری کی ہے، چوری ثابت بھی ہو گئی ہے اور یہ جرم کو خود مان بھی رہا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، اب اس کے ہاتھ کٹنے تھے۔ اس نے کہا حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کر دو، میں معافی مانگ لوں۔ حضرت عمر نے فرمایا بولو کیا بولتے ہو؟ اس چور سے کہا، اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، میں نے پہلی مرتبہ یہ چوری کی ہے اور آئندہ میں معافی مانگتا ہوں۔ حضرت عمر نے جب یہ الفاظ سنے نا تو فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے پہلی مرتبہ یہ غلطی نہیں کی، تو نے اس سے پہلے یہ غلطی کئی مرتبہ کی ہے، لیکن اس رب کی کریمی پہ قربان جا کہ جو تیری ہر غلطی پہ تجھے معاف کرتا رہا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جب بندہ رب کا دربار چھوڑ کے بھاگتا ہے، رب کا دربار کیا ہے؟ مسجد۔ جب بندہ مسجد سے بھاگتا ہے نا تو رب قرآن میں آواز لگاتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان، تو کریم رب سے بھاگتا ہے، تجھے کیا ملے گا میری بارگاہ سے بھاگ کر؟ صرف تو دھکے کھاتا رہے گا، ذلت رسوائی تیرا مقدر بنے گی۔ اگر تو میری بارگاہ سے بھاگے گا تو دیکھیں مجرم کو رب کی ذات خود بلا رہی ہے کہ جو اللہ کے گھر سے بھاگتے ہیں نا، بھاگنے سے مراد نماز اختیار نہیں کرتے، قرآن اختیار نہیں کرتے، اچھے اعمال زندگی میں اپناتے نہیں، تو ان کو قرآن میں رب فرما رہا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
اے بھاگے ہوئے انسان، تو کریم رب سے بھاگتا ہے؟ الذی خلقک، جس نے تیری تخلیق کی ہے، تجھے پیدا کیا ہے۔ آج ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، ماں سے اپنی اولاد کا دکھ نہیں دیکھا جاتا، لیکن رب کی عظمت پہ قربان نہ جائے کہ ماں سے جب دکھ اولاد کا برداشت نہیں ہوتا تو وہ رب کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتی ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ کتنی محبت ہوگی؟ تو خود فرماتا ہے کہ کریم رب سے تو بھاگتا ہے۔ اب آئیں اس واقعے کی طرف۔ اب وہ بیوی کے دباؤ پر کہاں چلے گئے؟ جنگل۔ پورا دن جنگل میں گزارا۔ رات کو آئے گھر میں تو بیوی کہنے لگی نوکری کر کے آئے ہو، کہاں ہے درہم، کہاں ہے دینار، کہاں ہے وہ پیسے جو کما کر لائے ہو؟ تو حبیب عجمی جواب دیتے ہیں کہ جس کی نوکری میں کر آیا ہوں نا، وہ کریم ذات ہے، میرا مالک کریم ہے، مجھے اس سے مانگنے میں شرم آئی، میں صرف اس کی ڈیوٹی کر آ گیا۔ بیوی کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں، کل ڈیوٹی پہ جاؤ گے نا تو نوکری کرنے کے بعد 2 دن کی اجرت لے کر آنا۔ اب اگلے دن صبح پھر مصلی اور تسبیح لے کے نکل گئے جنگل۔ پورے دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، کیونکہ پیر نے کہا صرف اللہ اللہ پڑھنا ہے، صرف اللہ 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 پڑھ کر پورا دن گزارا۔ پھر رات ہو گئی، اب گھر آنا ہے واپس۔ گھر آئے، بیوی انتظار کر رہی تھی، نوکری سے آئے ہو، کتنا مال کما کے لائے آج، اور 2 دن کی اجرت، کیونکہ وہ 6 دن تو گھر میں گزارے تھے، اب 2 دن سے جا رہے تھے جنگل میں۔ تو بیوی کہنے لگی 2 دن کی اجرت کہاں ہے جو تم نوکری کرنے جاتے ہو؟ پھر حبیب عجمی جواب دینے لگے کہ میرا مالک جو ہے نا، جس کی میں نوکری کر رہا ہوں، وہ بڑا کریم ہے، میں نے اس سے مانگا نہیں کچھ بھی، صرف میں نوکری کر آ گیا۔ بیوی کہنے لگی 2 دن ہو گئے نوکری پہ جا رہے ہو اور کچھ اجرت نہیں لاتے، یہ کون سی نوکری ہے؟ چلو اب کل جب جاؤ گے تو 3 دن کی اجرت لے کر آنا۔ اب پھر صبح ہوئی، صبح پھر جنگل چلے گئے اللہ کی عبادت کرنے۔ اب پورا دن اللہ کی عبادت میں گزارنے کے بعد شام ہوئی، شام کے بعد رات ہوئی۔ اب جب رات ہوئی نا تو گھر کی طرف لوٹے تو اب ہمت نہیں ہو رہی، اب گھر میں کیسے جاؤں؟ اب دروازے پر بیٹھ گئے۔ بیوی کہے گی 3 دن ہو گئے، کہتے بھی ہو کہ میرا مالک بڑا کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، اور تم 3 دن سے اجرت بھی نہیں لائے، گھر کے باہر بیٹھ گئے۔ کیا بیوی کو کیا جواب دوں گا؟ دروازے کے باہر بیٹھے تھے کہ رات کا پہر گزر رہا تھا، گھر میں سے دھواں اٹھا، دھواں آیا، جیسے کھانا پکتا ہے تو خوشبو نکلتی ہے گھر سے، جتنا لذیذ کھانا بنا اتنی پیاری خوشبو ہوتی ہے، بڑی لذیذ خوشبو آنے لگی، گھر میں سے دھواں اٹھنے لگا۔ اب جب دھواں اٹھا تو آپ نے دروازے پر دستک دی، دل میں خیال آیا شاید کسی پڑوس والوں نے کھانا بھیج دیا ہوگا، کسی نے ایسے ہی کہا ہوگا کہ چلو پڑوس میں کھانا دے دے، جیسے ایک دوسرے کو ہم دیتے، کوئی دعوت کی تو بھائی فلاں کو بھی دے آؤ، اس کو بھی دے آؤ، کسی کی فاتحہ دلائی مرحوم کی تو بھائی فلاں کو بھی کھانا دے آؤ، خالہ کے گھر بھی دے آؤ، ماموں کے گھر بھی دے آؤ۔
تو دل میں خیال آیا کہ شاید کسی نے کھانا بھیج دیا ہوگا، میں تو جنگل میں جا کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو دھواں اٹھا، خوشبوئیں آئی، دروازے پر دستک دی، بیوی آئی سامنے۔ بیوی بڑی مسکرا رہی تھی، بڑی حشاش بشاش تھی۔ شوہر کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی، حضرت حبیب عجمی کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی، کہنے لگی مبارک ہو، آپ بالکل صحیح کہتے تھے کہ آپ کا جو مالک ہے وہ بڑا کریم ہے۔ کہ اس کے بندے آئے تھے، کھانا دے کر گئے، اور صرف کھانا نہیں، گھر کا جتنا سامان جو بندے کو معمول کے مطابق دستیاب ہوتا ہے، یعنی ضرورت کے مطابق چاہیے ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں، یعنی دال، چاول، گھی، آٹا، چینی، کپڑے، گوشت، سبزی، ساری چیزیں دے کر گئے۔ آپ کے مالک کے کوئی بندے آئے تھے، آپ بڑے خوش ہوئے، مالک تیری عظمت پہ قربان جائے، تیری میں نے ڈیوٹی کی تو تو نے میری عزت رکھ لی، مانگا نہیں، صرف رب کی ڈیوٹی میں لگے رہے۔ اب بیوی بڑی خوش ہے، بیوی خوشی میں ساری چیزیں دکھا رہی ہے کہ دیکھو یہ دالیں ہیں، دیکھو یہ گوشت ہے، دیکھو یہ کپڑے ہیں، نئے کپڑے بھی آ گئے، دیکھو یہ دوسرا سامان ہے، یہ تیسرا سامان ہے۔ اب حبیب عجمی بڑے خوش ہوئے۔ بیوی کہنے لگی صرف اتنا ہی نہیں، وہ جو مالک کے بندے آئے تھے نا آپ کے، وہ ایک پیغام بھی لے کر آئے تھے، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ آج کے جمعے کے بیان کا رزلٹ اور سبق ان الفاظوں میں ہے جو اب میں بیان کرنے لگا کہ بیوی کہنے لگی یہ سامان تو آیا، آپ کے مالک کے جو بندے آئے تھے انہوں نے ایک میسج بھی دیا ہے، کہا حبیب عجمی کو میرا میسج دے دینا، ان کے مالک کی طرف سے آیا ہے۔ کہا کیا میسج ہے؟ کا پیغام یہ آیا ہے کہ آپ کے مالک نے میسج بھیجا کہ حبیب عجمی کو کہنا تم کام میں کمی نہ کرو، ہم تمہارے سامان میں کبھی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ کیا کام کرتے تھے؟ جنگل میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پیر صاحب نے کہا اتنی زندگی نکال دی، اب جو زندگی بچی ہے اس کو اللہ کی عبادت میں لگا دو، تم کام میں کمی نہیں کرنا، ہم سامان میں کمی نہیں ہونے دیں گے۔ رب کی طرف سے سامان آتا رہا۔ تو پیارے پیارے بھائیوں، زندگی کا ایک مقصد بنانا ہے، زندگی کو ایک مقصد کے تحت گزارنا ہے۔ یہ تو ایک بزرگ کا واقعہ تھا جن کی رب تک رسائی تھی۔ ہم تو عام خلق خدا ہیں، ہماری تو اپنے تک رسائی نہیں ہے۔ میں اپنے پہ کہوں تو میری اپنے پہ رسائی نہیں ہے۔ میں وہ کام جو سوچتا ہوں کہ اچھے کروں گا، کئی کاموں میں میں پیچھے رہ جاتا ہوں، یعنی میری اپنے پر رسائی نہیں، اپنے پر کنٹرول نہیں۔ یہ تو اللہ کے دوست تھے۔ حضرت حبیب عجمی، بزرگوں کی لسٹیں پڑھی جاتی ہیں نا، اوپر والی فہرست میں اپ گریڈ 20، 21، 22 گریڈ میں ان کا نام آتا ہے۔ جیسے پاکستان میں 22 گریڈ سب سے بڑا ہے نا، چیف سیکرٹری صاحب کا 22 گریڈ ہے، چیف آرمی اسٹاف کا 22 گریڈ ہے، سب سے بڑی سیٹ ہے 22 گریڈ۔ ان بزرگوں کا بڑے گریڈوں میں نام آتا ہے۔ اگر ان کا گریڈ دیکھیں تو 20، 21 اور 22 میں نظر آتا ہے، تو ان کی رسائی تو رب تک تھی۔ یہ تو جنگل میں عبادت کرے تو رب اپنے بندوں کو بھیج کے گھر کا سامان بھیج دیتا تھا۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے ہے کہ ہم جہاں روزی کماتے ہیں ضروری ہے، دین دنیا دونوں کو لے کے چلنا ہے،
کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا کو چھوڑ دو، صرف دین کے ہو کے رہ جاؤ، صبح سے لے کے رات تک مسجد میں بیٹھے رہو۔ صبح سے رات تک تو میں بھی مسجد میں نہیں بیٹھا رہتا، میرا تعلق مسجد کے مصلی امامت سے ہے، لیکن صبح سے رات تک تو میں بھی مسجد میں نہیں رہتا۔ بتانے کا مقصود یہ کہ جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو کسی کو بتانے والے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ نوکری بھی چھوڑ دیں، آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیں، ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم دنیا کے کاموں کا جدول بناتے، شیڈیول بناتے ہیں، اسی طرح ہمیں دین دنیا دونوں کو برابر لے کے چلنا ہے، کیونکہ رب کائنات کے محبوب نے جو دعا کی تلقین فرمائی نا، تو اس میں بھی پہلے دنیا کا سوال کیا، کیونکہ دنیا میں رہنے کے لیے دنیا ضروری ہے۔ دنیا کے اسباب نہیں ہوں گے تو دنیا میں بندہ رہے گا کیسے؟ اور جب یہ ہم دعا پڑھتے ہیں، آسان لفظ بچے بھی سمجھ جائیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا کہ اس دعا میں ساری چیزیں آ گئیں۔ نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ ایک صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کوئی دعا تلقین فرمائیں کہ جو آپ کو بھی پسند ہو، رب کو بھی پسند ہو۔ آقا کریم نے فرمایا جب بھی دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا مانگا کرو۔ وہ صحابی نے پھر عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ہم پڑھتے رہتے، کوئی اور دعا تلقین فرمائیں، ترغیب فرمائیں۔ آقا کریم نے دوسری مرتبہ فرمایا جب بھی دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر صحابی نے تیسری مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ کوئی اور دعا ترغیب فرمائے۔ آقا نے تیسری مرتبہ بھی یہی دعا پڑھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کہ دیکھیں رب تعالیٰ نے یہ دعا آقا کی امت کے لیے مقرر کی، مصطفیٰ کریم کے ذریعے یہ دعا ملی، لیکن اس میں بھی پہلے دنیا آ رہی ہے، آخرت نہیں، پہلے دنیا۔ لیکن دنیا کا مقصد یہ نہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا بس یہیں رک گئے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور جب پھر دنیا اور آخرت کو جو ساتھ لے کے چلتا ہے پھر اس کا رزلٹ کیا ملتا ہے؟ وقنا عذاب النار، اللہ پاک ایسے بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور جو جہنم سے آزاد ہو گیا تو دو چیزیں، جنت یا جہنم۔ جہنم سے بچ گیا تو اس کا مقدر اللہ پاک پھر جنت بنا دیتا ہے۔ تو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، خدا را اپنی زندگی کو ایک مقصد میں لے کر آئیں، ایک زندگی کا جدول بنائیں۔ یہ نہیں رات کو سوئے تو دنیا ساتھ تھی، دنیا کی پلاننگ دماغ میں چل رہی تھی کہ کل کیا کیا کرنا ہے، ان پلاننگ میں نمازیں نہیں تھی تو ایسی دنیا بیکار ہے۔ اس پلاننگ میں اگر قرآن کا کم از کم ایک رکوع شامل نہیں تو وہ دنیا کی پلاننگ بیکار ہے، کیونکہ صرف دنیا نہیں، دنیا کے ساتھ آخرت بھی ہے۔ تو خدا را اپنی زندگی کا ایک مقصد ترتیب دیا جائے، اور جب مقصد کے تحت زندگی گزاریں گے تو دنیا بھی حسین ہو جائے گی، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے آخرت بھی حسین کر دے گا۔ اور جب آخرت حسین ہو گئی، یہ دعا قبول ہو گئی، تو عذاب نار سے ہم سب کی حفاظت ہوگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔